میرے وہ گناہ جو زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیں، میرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، میرے گناہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائیں، اور دنیا کے تمام انسان مل کر یہ چاہیں کہ یہ پاپی معاف نہ کیا جائے، اتنا بڑا گنہگار ہے، اسے معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر میرا رب چاہے، میرے ایمان والے بھائیوں، اگر میرا رب چاہے اور میں توبہ کروں تو میرا رب ان تمام گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دے گا، بلکہ وہ میرے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرمائے۔ یہ خود میرے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہم سب کے محسن، ہم سب کے رہبر، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے نہایت قابل احترام صاحب کرامت بزرگ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب شیخ معمر خانی نور اللہ مرقدہ کی سرپرستی میں جب سے یہ ادارہ آیا، الحمدللہ اس ادارے کو وہ عروج نصیب ہوا جو زبان سے نہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ معمر خانی نور اللہ مرقدہ کے جو فیوز ہیں، جو آپ کے انوار و برکات ہیں، آج یہ فقیر جب شیخ معمر خانی نور اللہ مرقدہ کے مرقد مبارک پر حاضر ہوا تو میرے دل کی آنکھوں نے انوار کی بارش کو محسوس کیا، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ شیخ معمر خانی نور اللہ مرقدہ کے نواسہ محترم میرے محسن و کرم فرما حضرت علامہ مفتی عبد المنتقم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کو سلامت با کرامت رکھے، شفا صحت عطا فرمائے، اور شیخ معمر خانی نور اللہ مرقدہ کے پورے خاندان کو مزید عظمتوں سے رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ میں بڑے تقاضے بھی ہیں، صبح سے دوپہر سے آپ اکابر علماء کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو میری معروضات کو اردو زبان میں سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی شفقت و عنایت ہے کہ زبان کی تبدیلی کے باوجود آپ بڑی محبتوں کے ساتھ میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ استغفار کے موضوع پہ مجھے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ حق سننے کی سعادت بخشے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کہنے اور سننے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلام کا آفاقی اور لافانی پیغام ہماری اور آپ کی زندگیوں میں عملی طور پہ برپا ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت خواجہ صاحب کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، اللہ والوں کی باتیں بڑی سادہ ہوتی ہیں لیکن دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں
کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کہنے والا بات بہت سلیقے سے اور بہت اچھے اسلوب میں بیان کر دے، لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہہ لیں، لیکن بیان کرنے والا اگر اس پر خود عمل نہیں کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سننے والے اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کامیابی ان کے بھی قدم نہیں چوم سکتی۔ جلسے کا اہتمام، انتظام اور انصرام کرنے والے حضرات بھی اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ آپ دیکھیں الفاظ کتنے سادے ہیں لیکن دلوں کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کو استغفار کا عمل بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہے وہ اس کی برکت سے اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے ایمان والے بندوں سے استغفار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ بندوں کا مفاد اسی میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ گناہوں کے بعد ہی استغفار مطلوب نہیں ہے بلکہ نیکیوں کے بعد بھی استغفار مطلوب ہے۔ گناہ کے بعد تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے تاکہ وہ ہمارا گناہ ہمارا اللہ معاف کر دے۔ نیکیوں کے بعد کیوں استغفار؟ یقیناً آپ کے علم میں سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہو جاتے، سلام پھیرنے سے فارغ ہوتے تو آپ علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز جیسا عظیم نیکی کا عمل برپا کیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، اس عظیم نیکی والے عمل کو برپا کر کے آپ استغفار کر رہے ہیں۔ آپ تو معصوم تھے جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، جن کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی، جن کی شفاعت پہ ہم گنہگاروں کو جنت ملے گی انشاءاللہ، جن کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پی لینے کے بعد جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی، وہ بخشے بخشائے رسول نماز جیسے عظیم الشان نیکی والے عمل سے فارغ ہو کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، وہ بھی 3 مرتبہ۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کے بعد اگر استغفار کرو گے تو تمہارا اللہ اس استغفار کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور جس نیکی کے بعد تم استغفار کرو گے اللہ استغفار کی برکت سے تمہاری وہ نیکی والا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ یہ ہے استغفار کی خاصیت۔ آج تہیہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے معمولات میں کثرت استغفار کو ضرور شامل کریں گے، یعنی کثرت کے ساتھ میں استغفار کریں گے۔ کثرت کی اہمیت، ذکر استغفار کی کثرت کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کو آپ اس حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تصوف کے جتنے سلاسل ہیں
چاہے وہ سلسلے عالیہ قادریہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ چشتیہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ سہروردیہ ہو، چاہے وہ سلسلے عالیہ شاذلیہ ہو، تصوف کے جتنے سلاسل ہیں تمام سلاسل میں کثرت استغفار کے معمولات شامل اور داخل ہیں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ سے سلسلے کے معمولات کے بارے میں ایک سوال یہ کیا کہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے معمولات میں صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار شامل ہے، پہلے استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صبح اور شام کے معمولات میں یہ بھی شامل ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ حضرت اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو کوئی حرج ہے کیا کہ پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں؟ اگر اس ترتیب کو ہم بدل دیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ یہ بات مسئلے کی نہیں ہے، اس کا تعلق تصوف سے ہے۔ اسی حوالے سے شیخ محترم کا جواب سماعت کیجئے گا۔ شیخ نقشبندی نے اس کا جواب سوال کے ذریعہ دے دیا۔ آپ نے پوچھا کہ جب تم اپنے کپڑوں کو استعمال کرتے ہو وہ گندے ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ ان گندے کپڑوں پہ پہلے عطر لگاتے ہو پھر بعد میں دھوتے ہو، یا پہلے گندے کپڑوں کو دھوتے ہو پھر عطر لگاتے ہو؟ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ حضرت کے سوال نے مسئلے کو حل کر دیا۔ ہم اور آپ پہلے گندے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، اور جب وہ کپڑے فریش ہو جاتے ہیں تبھی ان پہ عطر لگاتے ہیں نا۔ شیخ نقشبندی نے وعدے کر دیا کہ پہلے صبح 100 مرتبہ استغفار کر کے اپنے نفس کو صاف کر لو، اپنی روح کی گندگی کو صاف کر لو، قد افلح من تزکا کے معیار پہ آ جاؤ۔ جب تمہاری روح پاک اور صاف ہو جائے، جب استغفار کی برکت سے تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، پھر درود پاک کا عطر لگاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ تہیہ کرو، ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنے معمولات میں درود استغفار کی کثرت کو ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ، اور کثرت کے ساتھ میں استغفار کریں گے۔ درود پاک کی کثرت بھی مطلوب ہے۔ استغفار کے حوالے سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں بہت آہستہ آہستہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ باتیں زبان سے نکلیں، ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں، دماغ تک پہنچیں، اور پھر یہ دماغ ان باتوں کو دل کو ریفر کر دے۔ دل میں بات اترے گی تو عمل کی توفیق ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کے حوالے سے جو فرمان عالی شان موجود ہے اس کو سماعت کیجئے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه ابو داؤد۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اوپر استغفار کی کثرت کو لازم کر لے، یعنی کثرت کے ساتھ میں وہ استغفار کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 عظیم نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ استغفار پر کتنی نعمتیں ملیں گی؟ 3، اور ایسی نعمتیں ہیں
کہ کائنات کی تمام طاقتیں مل کر اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت آپ کو دینا چاہے تو نہیں کوئی طاقت دے سکتی. اتنی عظیم نعمتیں ہیں جو استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ استغفار کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں. پہلی نعمت، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اگر وہ تنگیوں میں گھر گیا، پریشانیوں میں محصور ہو گیا، تو اللہ رب العزت والجلال استغفار کی برکت سے اس شخص کو ان تنگیوں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب انسان تنگیوں میں گھرتا ہے تو نہ جانے کن کن لوگوں کے دروازوں پہ جا کے وہ خوشامد کرتا ہے، کتنے کتنے وزراء کی وہ سفارش حاصل کرتا ہے، اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں کتنے اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے، لیکن تنگی سے نکلنا نصیب نہیں ہو رہا ہے. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو تنگیوں سے نکلنے کا نسخہ عطا کر دیا، اور وہ ہے استغفار کی کثرت. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا بڑا عظیم انعام ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت کی برکت سے ہر غم سے کشادگی عطا کر دیتے ہیں. اگر میں وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا کا بڑا عام فہم ترجمہ کروں آج کی زبان میں، اردو زبان میں، تو حضرت مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعبیر بہت بہتر ہوگی کہ اللہ اسے ٹینشن فری کر دیں گے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا بڑی آسان سی تعبیر ہے. ہر غم سے کشادگی، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا اللہ استغفار کی کثرت کی برکت سے آپ کو ٹینشن فری کر دیں گے، غموں کا خاتمہ ہو جائے گا استغفار کی برکت سے. انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، انسان اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کی گولیاں کھاتا ہے، انسان اپنے غم کو فراموش کرنے کے لیے نشے کے انجیکشن لگاتا ہے. کیا یہ نشے کے انجیکشن غم کا علاج ہے؟ بالکل نہیں. کیا یہ نشے کی گولیاں غم کا علاج ہیں؟ بالکل نہیں. کیا یہ شراب غم کا علاج ہے؟ بالکل نہیں. یہ نشہ تو انسان کو مدہوش کر دیتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو ہوش آئے گا پھر خوف اور غم کے بادل اس کے دل اور دماغ پہ منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے. کروڑوں درود و سلام ہوں نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو ٹینشن فری رہنے کے لیے، آپ نے اپنی امت کو غم سے کشادگی حاصل کرنے کے لیے استغفار والا نسخہ عطا کر دیا. استغفار کی کثرت رکھو، اللہ غموں سے تمہیں نجات عطا کر دیں گے. استغفار کی کثرت رکھو، اللہ تمہیں غموں سے کشادگی عطا کر دیں گے. استغفار کی کثرت رکھو، اللہ تمہیں ٹینشن فری کر دیں گے. غم تمہارے قریب نہیں آئے گا، خوف تمہارے قریب نہیں آئے گا، خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو جائے گی استغفار کی کثرت کی برکت سے انشاءاللہ. اور تیسرا بڑا عظیم انعام جو استغفار کی برکت سے نصیب ہوتا ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرما دیا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ استغفار کی کثرت کی برکت سے اس کو ان مقامات سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. انسان سوچ نہیں سکتا، انسان کے تصور اور اس کے تخیل کی پرواز وہاں تک نہیں جا سکتی کہ مجھے وہاں سے روزی ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت کی برکت سے اس کو ان مقامات سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. آج ہمیں کسی کارنامے پہ اگر کوئی بڑا شخص مبارکباد پیش کر دیتا ہے
تو ہمیں کتنی مسرت ہوتی ہے، کتنا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک کارنامہ انجام دیا، میں نے ایک عمل برپا کیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، خوشی ملتی ہے نا۔ ایک عمل دیکھو، جس نے اس عمل کو برپا کر دیا اسے مبارکباد انہوں نے پیش کی ہے کہ ان سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، اور ابتدائے آفرینش سے آج تک ان سے حسین مکھڑا چاند کی ضیاء پاش کی انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ مبارکباد انہوں نے پیش کی ہے جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براقے تیز رو، سائی جبریل امین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عمل برپا کر لو، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد آپ کو مل جائے گی، ہمیں مل جائے گی۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے پر رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی ہے؟ وہ ہے استغفار کی کثرت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته کثرت الاستغفار، مبارکباد ہو اسے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کب ہوگی؟ جب ہم صبح بھی استغفار کریں، شام بھی استغفار کریں، دن میں بھی استغفار کریں، رات میں بھی استغفار کریں۔ یہ استغفار کی کثرت ہمارے نامہ اعمال میں اگر موجود پائی جائے گی، کب؟ جب ہم اور آپ کریں گے۔ تو اس عظیم عمل کی برکت سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے اور مبارکباد کے ہم اور آپ مستحق ہو جائیں گے۔ تہیہ کیجئے اور ارادہ کیجئے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں استغفار کی کثرت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات اور آئی، وہ بھی عرض کر دوں۔